اب آ گئی بات کہ زیادہ تر لوگوں میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ انفیکشن جس نے ابھی تک ٹیوبوں کو بند نہیں کیا تو اس کی پراپر اینٹی بایوٹک دے دیں. اور میں ایک اینٹی بایوٹک انٹراوینسلی اس کو میں گن شاٹ تھراپی کہتا ہوں. بہت سارے میرے شاگرد اس کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں شاید اس میں ہم گن یا بندوق مارتے ہیں کسی کو. ارے ایسے نہیں ہے، وہ ایسے ہے کہ ہم لوکل پیسیج کو بھی صاف کرتے ہیں اور بالکل مینسز کے دوران ہی یہ دو مائیوں کو مکس کر کے دیتے ہیں، جس میں دونوں ایروبک اینڈ ایروبک کو ہم کور کرتے ہیں. اور اس سے یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی کو کر دیتے ہیں. اور جب اس کے بھی پیشاب کی نالی صاف ہو اور اس کے پیسج کو بھی ہم نے صاف کر دیا اور اوپر سے ان سائڈ آؤٹ بغیر کسی انٹرونشن کے، بغیر کسی انسٹرومنٹس کے ہم نے وہ کیا، تو وہ میں نے اپنے زندگی کے تجربے میں دیکھا ہے کہ بہت جلد اگر ہر چیز ٹھیک ہو تو کنسیپشن ہو جاتی ہے. اور میں یہ بالکل نہیں مناسب سمجھتا کہ آپ وہ اس کی لیپروسکوپی اور لیپروٹمی اور یہ یعنی جو جس میں آپ انٹروین کرتے ہیں یا وہ ٹیسٹ جیسے ہسٹو سلپنگوگراف دیکھنا ہے تمہاری ٹیوبیں ہیں. ارے بھائی اگر انفیکشن ہے تو آپ نے وہ ایک آئلی سبسٹنس جو انجیکٹ کیا ہے اور اس سے ہی آپ انفیکشن اس کی بیچاری کی ساری ٹیوبیں لے جائیں گے اور وہ ایکس رے کے بعد اس کی ٹیوبیں بند ہو جائیں گی. پھر کیا آپ کریں گے؟ جب ایکس رے کیا تو رپورٹ ہوگی ٹیوبیں جو ہے کھلی ہے، لیکن آپ نے سارا گند بلا انفیکشن اب اس کے کر دیا، نہ اس کو پراپر اینٹی بایوٹک 8-10 دن کا کور دیا ہے، نہ آپ نے فالو اپ کیا ہے. تو یہ تو پھر آپ کے ٹیسٹ اور آپ کے جہاں کیا گیا ہے، اور عام طور پہ یہ اسپیشلسٹ نہیں کرتے، گائنی والے نہیں کرتے، یہ آپ ریڈیولوجی والوں کو بھیج دیتے ہیں جن کو یہ بالکل کوئی نہیں پتا ہوتا. وہ ٹھیک ہے، وہ جیسے آئی بی پی کر لیتے ہیں یا دوسری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کو پراپرلی ٹرینڈ اگر گائنی کا ریپروڈکٹیو میڈیسن کی کوئی ٹرینڈ ہو عورت یا مرد تو وہ ان چیزوں کا احتیاط کرے گی، کیونکہ یہ بڑا ڈیلیکیٹ مسئلہ ہے. اب ایک اور چیز ہے جو فیمیل انفرٹیلیٹی پہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو آج کل فیشن ہے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ کے کیونکہ ٹیوبیں بند ہیں، چاہے انفیکشن سے ہیں، چاہے اینڈومیٹریوسس سے ہیں، چاہے کوئی رسولی ہے یا پہلے کسی نے وہ ایکٹوپک تھی کاٹ دیا ہے، تو ہم آپ کو نا ٹیسٹ ٹیوب بیبی جس کو آئی وی ایف کہتے ہیں یا ہم ڈائریکٹ ٹیکا لگا دیتے ہیں. یہ میں ود آل ڈیو اپالوجیز فرام آور میڈیکل پروفیشن میں یہ بہت بڑا ایک میری نظر میں ایک میڈیکل مافیا ہے، اور ہر ایک کو پتہ ہے بڑے سے بڑے جو سینٹر ہے کہ اس میں جو کامیابی کی جو شرح ہے وہ 20% سے زیادہ نہیں ہے. یعنی 80% سے آپ لاکھوں روپے لے لیں گے، کیونکہ آپ پیشنٹ سلیکشن تو اس کو نہیں بتائیں گے کہ آپ فٹ نہیں تھی آئی وی ایف کے لیے. تو جب آپ وہ یہ چھپا کے اس طرح کا کاروبار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ لاکھوں کروڑوں تو کیا آپ اربوں ڈالر یا روپے یا جو بھی آپ کے ملک کی کرنسی ہے کما سکتے ہیں. تو میری نظر میں ٹھیک ہے، وہ ٹیکنالوجی کو یا ایڈوانسمنٹ کو کوئی نہیں روکتا، روکنا چاہیے بھی نہیں، لیکن اس کے لیے بڑے فیو سینٹرز ہوتے ہیں جس میں پراپر سلیکشن ہو، اور ایک نہیں 2-3 کنسلٹنٹ اس کے اوپر یہ سائن کریں اور اپنی ایتھکس کو سوچ کے پھر اس سینٹر کو کرنے دیں. اور وہ سارے کنسلٹنٹ اس کلینک کے ملازم یا اس ہاسپٹل کے یا ڈپارٹمنٹ کے نہیں ہوں، یہ کراس فیکلٹی سے کہتے ہیں، وہ کسی دوسرے ٹیچنگ ہاسپٹل کے ہوں یا سٹی کے اندر ہوں، کیونکہ گورنمنٹ یا وہ ہیلتھ کمیشن یا وہ جنرل میڈیکل کونسل یا پاکستان میڈیکل یہ نہیں کنٹرول کر سکتے. یہ آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ تو انڈیویجولی اس کو داخل کر کے وہ اس کے بعد نیسیسریلی ٹیکے لگائیں گے جی اڈا کر رہے ہیں، ان نیسیسریلی الٹرا ساؤنڈ کریں گے جی فالیکل کا سائز دیکھ رہے ہیں، ان نیسیسریلی اس کو ریٹریو کریں گے ہو یا نہ ہو. اب وہ پیسے لاکھوں میں لے چکے ہیں، وہ کہیں گے جی ہاں انڈا مل گئے تھے. اور یہی بات اسپرم سے ہے، بھائی سیمن کو لے کے پروسیس کرنا پڑتا ہے، اس کو باقاعدہ اس میں میڈیا ڈال کے آپ نے باقاعدہ اس کو بڑا اس طرح سے سلولی وہ سینٹریفیوج کرنا پڑتا ہے کہ جو موسٹ ایکٹیو جو اسپرمس ہیں جو نارمل ہیں ان کو آپ وہ اس سے پپٹ سے وہ سک کر لیتے ہیں، کیونکہ ان میں جو کیپیبلٹی 90% ہے وہ فرٹیلائز کرنے کی. باقی جو ہے وہ جو سست ہیں جو موٹائل نہیں ہیں وہ سائٹوں پہ چلے جائیں گے. یہ بھی کوئی یہاں میں تو نہیں دیکھتا کہ کوئی ایسا مرکز یہاں پاکستان میں، بلکہ تھرڈ ورلڈ میں ہی میرا خیال ہے کہ وہ کم ہی ہے. میں نے لگیل
میں نے کیونکہ وہاں سے یہ اس کی IVF کی ٹریننگ لی تھی اور کلوننگ کی ٹریننگ لی تھی 80s میں. تو کیونکہ میں نے وہاں اور میرے ساتھ آسٹریلیا کے، ویتنام کے، امریکن، یہ سارے ریسرچر تھے، یورپ کے تھے، کیونکہ وہ مرکز یورپین یونین کا تھا. تو پوری 8 منزلیں صرف سیمن پروسیسنگ پہ سارے لوگ تھے، جو اینڈرولوجسٹ بھی تھے اور یہ سیمنالوجی بھی کرتے تھے. جہاں ایسی کوئی چیز ہم نے کی نہیں ہے. اب ہر کلینک اگر اٹھ کے یہ IVF کرنے لگ جائے، وہ دیکھا ہوتا ہے انہوں نے، وہ کر لیں گے. مریض بیچارہ 10 لاکھ بھی دے دے گا، 20 لاکھ بھی دے دے گا. میں نے پہلے عرض کی کہ 80% تو ان کو خود پتا ہوتا ہے ڈاکٹر کو کہ اس کا رزلٹ نیگیٹو میں آنا ہے. تو پھر وہ 20% سے بھی پیسے لیں گے تو 80% کے ناجائز لیں گے. تو یہ جب تک یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو، اس وقت تک اس ٹیکنالوجی کا مادر پیدر جو الاؤ کرنا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں یہ دبئی کی بھی بات کر رہا ہوں، میں بحرین کی بھی بات کر رہا ہوں، میں کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، ہر جگہ جہاں، اور اب تو یہ ساؤتھ افریقہ اور بڑے بڑے دوسرے کنٹریز میں ہے، اور اس کی بہت بڑی مارکیٹ انڈیا میں ہے. اور ماشاءاللہ ہر تیسرا چوتھا ہمارے پاکستان کا جو گائنی کا بندہ ہے اس نے کلیم کر دیا ہے کہ جی آپ یہ نہیں تو IVF کرا لیں. میں نے اپنے شاگردوں کو جو اس وقت کوئی پرنسپل ریٹائر ہو چکا ہے، وہ پروفیسر ریٹائر ہو چکا ہے، میں نے ان کے ریفرل کیسز دیکھے ہیں. اور میں 1-2 کیسز آپ سے صرف کوٹ کرتا ہوں کہ ایک بیچاری ٹیچر کا میں نے دیکھا اس کو، تو وہ رونے لگی کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس صرف ایک چھوٹا سا گھر تھا، تو میرے سب کچھ میرا لٹ گیا ہے. تو میں نے اس کے کہا کہ بھائی میں بیٹا دیکھتا ہوں، کیونکہ اس کے میموری گلینڈ بالکل سمال ایٹروفی تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے کوئی ایسٹروجن سپورٹ نہیں ہے. میں نے جب اس کو منی لیپروٹمی سے کر کے دیکھا تو اس کے دونوں اووریز کمپلیٹلی ایٹروفک تھی، بالکل، یعنی ایگ تھے ہی نہیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ بیچاری 3 سائیکلز IVF کے پیسے دے آئی تھی، اور پر سائیکل اکارڈنگ ٹو ہر وہ 6 سے 7 لاکھ روپیہ اس نے خرچ کیا. اس میں مکان بک گیا، سارا زیور بک گیا. تو اس کو کیا، تو اس کا مطلب ہے وہ غلط سلیکشن میں سے ایک نمبر تھا. اب میں اس کلینک کا، اس گروپ کا نام نہیں لینا چاہتا، میری انٹینشن کسی کو ملین کرنے کی نہیں ہے. میری صرف تھرو دس ویڈیو یہ درخواست ہے کہ قبر میں ہم نے صرف کفن کے ساتھ جانا ہے، اور اس کفن کی جیب نہیں ہوتی. جو ہے جس کے لیے چھوڑ جائیں گے، ہمیں کیا پتا کہ اولاد نے اس کو کیسے خرچ کرنا ہے. تو یہ نہ آپ دین خراب کریں نہ دنیا خراب کریں. دنیا میں بھی یہ انیتھیکل ہے، اور یہ میرا پیغام وہ اردو میں ہے یہ، لیکن یہ ساری قوموں کے لیے. اس میں وہ امریکن، کینیڈین، یہ نہیں کہتا کہ یہ جو کاروبار ہے، جو کمرشلزم ہے، یہ صرف لمیٹڈ ہے پاکستان میں یا انڈیا میں نہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑا ٹاپ کا کلینک سنگاپور میں ہے. میں نے وہاں دیکھا ہے، وہاں بھی سلیکشن کے اندر وہ بہت ساری سکم تھے، بہت ساری چیزیں تھیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ میں، جہاں کے جو ریگولیٹری باڈیز ہیں، جہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کراس کنسلٹیشن کے بغیر یہ پروسیس نہیں کر سکتے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کسی اچھے، جو بھی آپ کا ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے یا میل ڈاکٹر ہے، اور جو خدا خوف ہے، اس کو کہیں کہ یہ آپ کو ہینڈل کرے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کی اگر ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو وہ آپ کی اولاد ہو جائے گی. اگر نہیں ہو تو اس کا ٹریٹمنٹ ہے. اس ٹریٹمنٹ میں ان کے انڈے تو نہ خرچ کریں کہ بار بار اس کو اوویلیشن انڈیوس کریں اور بار بار آپ اس کو ہیوی وہ دیں. میری یہ درخواست ہے. کم از کم اس کے ساتھ ہی میں دعا مانگتے ہوئے کہ سارا اس پہ کوئی اثر ہوگا، اس ویڈیو کو ختم کر دیں.